السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ آج جو ہے نا ایک بڑے اہم ٹاپک پہ بات کریں گے۔ وہ یہ ہے کہ دیکھو، آپ نے اگر ٹریڈنگ میں کامیاب ہونا ہے نا، فارس ٹریڈنگ میں یا کرپٹو میں، آپ کے اندر نا صبر ہونا چاہیے۔ یہ تو سارے بتاتے ہیں یار، صبر ہونا چاہیے۔ میری بات تھوڑا سا اگر سن لیں گے تو میرا خیال ہے کہ کوئی بہتری ہو سکتی ہے۔ یار، آپ میں ایسا صبر ہونا چاہیے کہ آپ کے اگر 5 ایسا لگاتار ایک کے بعد دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں، آپ کے 5 ایسل بھی ہو جائیں نا، آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ آپ کو نہیں، خیر ہے کوئی نہیں یار، نیکسٹ ٹی پی ہو جائے گا۔ اور یار یقین ماننے، ایکسپیرینس کی بیس پہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کو نا ایسا آپ کا ٹی پی آئے گا، آپ کے پیچھے 5 ایسل ریکور ہو جائے گا، ایک دو بعد آ جائے گا، لیکن ایسا ہی ہے مارکیٹ میں۔ ٹھیک ہے، ہر بندہ یہی کرتا ہے، یار اس کو مینج کرو، اپنی سائیکالوجی کو ٹھیک کرو، فلان ہے، وہ سب ٹھیک ہے۔ آپ کا پلان اچھا نہیں ہے نا، تو وہ چیزیں بیکار ہیں۔ اپنا پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو نا اسٹرونگ کر لو۔ کوئی بھی یار، کوئی موونگ ایوریج، کوئی وٹ ایور، کچھ بھی اپنی اسٹریٹجی کو اتنا پیارا امپروو کرو، خود کو ڈیمو پہ اتنا امپروو کرو کہ آپ کو پریشانی نہ ہو۔ آپ آئیں اور اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ اس طرح کا رکھیں، آپ کے پاس ایسا اکاؤنٹ ہونا چاہیے جو جو جس میں رسک مینج کی جا سکے۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا، یہاں پہ ایک چیز ہے، رسک میں ابھی $100 ہوگا تو آپ رسک نہیں مینج کر پائیں گے یار۔ ابھی یہ H1 کا ٹائم فریم تھا، ابھی میں نے اس کو سوئچ کر دیا M5 پہ۔ H1 کے ٹائم فریم پہ، اگر H1 کے ٹائم فریم پہ آپ ایسا لگائیں گے نا، 100 سے 300 پپ سے نیچے ایسا نہیں آئے گا۔ جیسے یہ دیکھیں، یہ میرا ایسل ہے نا، یہ کتنے کا ہے؟ یہ دیکھیں، یہ 250 پپ کا ہے، 250 پپ کا ایسل ہے۔ یہ $100 والا اکاؤنٹ، اچھا اس کی ٹریڈ لگی ہوئی ہے اکاؤنٹ پہ، ایسے ہی نہیں سمجھنا کہ ایسے ہی فضول۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں کہ آپ کے پاس نا فنڈ تھوڑا سا اچھا ہونا چاہیے جس کو رسک مینج کی جا سکے۔ میرے ایکسپیرینس کے مطابق ایسا ہے کہ آپ نا اپنے ذاتی اکاؤنٹ کا ایک آدھے % سے 2% تک رسک لے سکتے ہیں۔ وہ بھی نا ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی جو ہے نا وہ بیلنس اکوٹی ہے کتنی۔ ٹھیک ہے، اگر بڑا اکاؤنٹ ہے تو اس کو 0.5% رسک لو یا 1% رسک لو۔ اگر چھوٹا اکاؤنٹ ہے تو پھر اس کو تھوڑا بڑھنا پڑے گا نا۔ جیسے ابھی ایک $1000 کا اکاؤنٹ ہے تو اس کا 1% کتنا بنتا ہے؟ $10 بنتا ہے نا۔ تو یہاں پہ H1 میں اگر میرا 250 کا ہے تو $25 کا بنے گا نا، ایسا $25 بنے گا نا 0.01 پہ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ 2.5% بن گیا رسک۔ تو رسک اگر چھوٹا اکاؤنٹ ہے تو رسک آپ پر ٹریڈ جو ہے نا اتنا لے سکتے ہیں، لیکن اللہ کرے اگر یہی ہمیں 400 500 600 پپ دے جائے تو کیا ہے کہ نیکسٹ اگلے وقت کے لیے ہمارے پاس 2 ایسل پڑے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، وہ ہو جائے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم نے نا مہینے کے اینڈ پہ ایوریج پروفٹ گین کرنا ہوتا ہے۔ میں مہینہ تو بہت کم کہہ دیا، ویسے تو سلانا ہوتا ہے، لیکن چلیں ایک مہینے کے بعد تو ہمیں تھوڑا پروفٹ آنا چاہیے۔ اور اگر آپ کا 10% پروفٹ ہے تو دنیا میں ایسا کوئی بھی نہیں ہے جیسا 10% پروفٹ بڑا پروفٹ ہوتا ہے۔ کبھی چیٹ جی پی ٹی پہ جا کے نا کبھی پوچھ لیں اس سے کہ میرا اکاؤنٹ ہر مہینے کا 10% گرو کرے تو کہاں جائے گا؟ لاکھوں ڈالر بنتے ہیں میرے بھائی۔ ٹھیک ہے، تو ہمیشہ نا رسک کو مینج کریں گے بڑے اکاؤنٹ کے ساتھ۔ جیسے فنڈنگ ہے تو فنڈنگ میں ہمیں رسک کو مینج کر سکتے ہیں۔ جیسے وہاں پہ اگر $100 کا ہمیں 10,000 کا آتا ہے تو 10,000 میں ہماری کیا ہے؟ 1,000 میں اگر آپ 1% رسک لیں گے تو $10 بنیں گے نا رسک۔ ٹھیک ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ اگر $10 سے $15 پر ٹریڈ آپ لگائیں گے تو اس کو پھر پاس کرنے میں بھی تھوڑا ٹائم لگے گا، ایسا نہیں ہے۔ تو آپ کہیں گے یار وہ تو پاس ہی نہیں ہوگا۔ یہ میں سمجھتا ہوں اس بات کو، مشکل ہو جائے گا تھوڑا، مطلب ٹائم زیادہ لگے گا، پاس ہو جائے گا ٹائم زیادہ لگے گا۔ ہو سکتا ہے کہ مہینے میں ہو جائے، ہو سکتا ہے 2 مہینے لگ جائے۔ تو یہ ہے کہ اپنے آپ اپنے اندر نا ایک درخت پیدا کر لو، صبر والا، اس کو مینج کرنے والا۔ سلو اس کو آپ جو ہے نا وہ فیڈ کرتے رہیں گے تو وہ ایک پورا بورڈ بن جائے گا۔ بورڈ سمجھتے ہیں نا، جو بہت بڑا درخت ہوتا ہے ہمارے علاقوں میں جسے بورڈ کہتے ہیں۔ ابھی یار یہ نہ کہنا کہ میں بات غلط بول رہا ہوں، جو بھی ہے ٹھیک ہے نا، تو وہ بن جائے گا۔ جب وہ بن جائے گا تو آپ کو پرواہ نہیں ہے۔ ہم سب سے ہماری اس پہ کھا جاتے ہیں نا خود۔ میں ذاتی طور پہ میرا سب سے نقصان زیادہ اس وقت ہوتا ہے میں جب اوور کانفیڈنس ہو جاتا ہوں۔ یہ ٹریڈ ہے، بہت سے مجھے سیٹ اپ سیم ڈائریکشن میں مل رہے ہیں تو تھوڑا سا زیادہ رسک بڑھا دو۔
اگر وہی ایسل ہو گیا نا تو سمجھ لو کہ اگر میں نے 5% کا رسک لے لیا، میرا ایسل ہو گیا 5% کا، میں رسک لیتا ہوں فرض کر لو 1%، تو میرے 5 ایسل تو یکدم ہو گئے نا ہٹ، دوبارہ بھی اگر ایک دو ایسل ہو گیا تو میری تو سائڈ کو میرے ہاتھ میں آ جائے گی نا۔ یہ ہے اپنے آپ کو سمجھائیں، اپنے آپ کو بہتر کریں۔ فنڈنگ سب سے بہترین چیز ہے، اپنا جو ہے نا کچن وہ چلائیں کسی اور طریقے سے، اگر وہ جاب کر رہے ہیں تو وہاں پہ چلائیں، اپنے آپ بوجھ نہ بڑھائیں اپنے اوپر، کہیں سے ادھار نہ لیں، اپنے آپ کو فٹ کریں۔ ایف ٹی ایم فرم ہے وہ فری ٹرائل دیتی ہے، آپ وہاں جا کے اپنے آپ کو پریکٹس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بشرطیہ کہ آپ کے پاس اچھا ہونا چاہیے، کوئی بھی اسٹریٹجی اچھی ہونی چاہیے، وہ جس کی پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کو اسٹرکچر کا پتا ہونا چاہیے، اسٹرکچر کے بعد اس کو اسٹریٹجی کو اپلائی کیا جاتا ہے، کیا آپ ایک بہترین ٹریڈر بن سکتے ہیں۔ یہ ریالٹی ہے میرے بھائی، لوگوں کو نہ دیکھیں کہ وہ 1 1 لاکھ ڈالر کما رہے ہیں، ان کو نہ دیکھیں میرے بھائی، وہ ہو سکتا ہے وہ بھی آپ جیسے ہوں، ایک دو فنڈنگ فون پاس ہو جائے، وڈراول آ جائے تو جتنی مرضی لے لو، جتنی مرضی شارٹ لگا لو، ٹھیک ہے نا۔ اگر وہ بھی ہے نا وہ رسک کو مینج کرتے ہیں، اگر ہم ½ یا 1% رسک لیتے ہیں نا پر ٹریڈ کا، تو وہ اگر ان کے پاس گنجائش ہے 10% کی، تو ان کا 1 لاکھ ڈالر کا اگر اکاؤنٹ ہے تو اگر وہ 2 3% بھی لیں رسک، تو وہ $2025 بنتا ہے۔ تو جب $2025 رسک لیں گے تو $2025 آئے گا بھی تو نا، آپ کے 5 فنڈنگ اکاؤنٹ ہیں اتنے پرافٹ سے، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں میرے بھائی رکھیں دل میں، چھوڑ دیں آپ کس کو اچھا کہتے ہیں کس کو برا کہتے ہیں، کس کے الفاظ غلط ہیں کسی کے اچھے ہیں، کسی کے ایسل ہو رہے ہیں کسی کے ٹکی ہو رہے ہیں، چھوڑ دیں آپ کیا ہیں وہ دیکھیں خود کو، کوئی کسی کو نہیں دیتا۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔